الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم وعن حفصة رضي الله عنها قالت 4 لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم وصيام عاشوراء والشهر و3 أيام من كل شهر وركعتان قبل الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، چاند کے اعتبار سے یہ مہینہ محرم کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے سے چاند کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بڑے فضائل آئے ہیں، اور اس مہینے کا ایک دن مخصوص ہے جو تمام سال کے تمام دنوں سے سب سے افضل ہے۔ وہ دن عاشوراء کا دن کہلاتا ہے اور 10 محرم کا دن کہلاتا ہے۔ تو 10 محرم کی فضیلت حدیثوں میں بہت زیادہ آئی ہے، لیکن اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں وہ عبادات، اور اسلام کے اندر جتنے بھی خوشی کے موقع اور خوشی کے دن ہیں وہ سب ہر خرافات سے پاک اور صاف ہے، کہ کوئی بھی خوشی اور کوئی بھی عبادت، کھیل کود، لہو لعب اور تماشوں کے ساتھ، خرافات کے ساتھ نہیں منائی جاتی۔ تو محرم کی 10 تاریخ اور یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ قابل احترام مہینہ ہے، اور یہ محرم کی 10 تاریخ کا جو دن ہے یہ قابل احترام دن ہے، لیکن لوگوں نے اس کو خرافات کے ساتھ جوڑ دیا اور غم کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ دن ان کے نظر میں غم کا دن کہلانے لگا، اور یہ مہینہ ان کی نظر میں
غم کا مہینہ کہلانے لگا، حالانکہ شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر 365 دنوں میں کوئی بھی دن غم کا دن نہیں، کوئی بھی دن غم کا دن نہیں ہے، سوگ کا دن نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر بڑے بڑے کارنامے وجود میں آئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کائنات میں پیش آئی ہے، جس کی بنیاد پر اس دن کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور یہ دن فضیلت والا بن جاتا ہے کارناموں کی وجہ سے۔ اور اس دن کے اندر بڑے بڑے امور اور بڑے بڑے کام پیش آنے کی وجہ سے اس دن کی فضیلت بڑی ہے اور یہ دن فضیلت والا بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی خصوصیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور ایک لمبے انداز میں بیان کیا کہ عاشوراء کا دن اور 10 محرم کا دن، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی اور جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا محرم کی 10 تاریخ کو، اور توبہ قبول کی گئی 10 محرم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات آگ سے ملی 10 محرم کو، اور اسی طریقے سے بے شمار واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، وہ 10 محرم کی تاریخ تھی، اور عرش اور کرسی اور زمین اور آسمان اور چاند اور ستارے جو کائنات کا وجود سامنے آیا، اور نظام خداوندی اللہ نے جو نظام بنایا وہ 10 محرم کی تاریخ کو بنایا۔ اور اس زمین پر سب سے پہلے بارش کا جو قطرہ نازل ہوا وہ 10 محرم کی تاریخ کو نازل ہوا ہے۔ اس لیے یہ بڑے بڑے کارنامے اس تاریخ کو وجود میں آئے ہیں، اس لیے یہ دن فضیلت والا ہے اور یہ قابل احترام والا، یہ قابل احترام ہے، احترام والا ہے، حرمت والا ہے، عزت والا ہے کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ نہیں کہا جا سکتا اور اس دن کو غم کا دن نہیں کہا جا سکتا۔ اس دن میں ماتم کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اس دن میں سوگ منانے کی اجازت نہ ہوگی کہ لوگوں نے بہت ساری خرافات کو اس دن اور اس مہینے کے اندر داخل کر دیا ہے شریعت کے اندر، اور اسلام میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں 10 تاریخ کو، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اللہ کے دین کی خاطر یہ قربانی دینا اور اللہ کے دین کے لیے اپنا خون بہانا،
ان لوگوں نے اس کو غم سمجھ لیا اور ماتم کا دن سمجھ لیا کہ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں اس لیے غم منایا جائے، حضرت حسین شہید ہوئے ہیں اس لیے ماتم کیا جائے، حضرت حسین شہید ہوئے ہیں اس لیے کھچڑا تقسیم کیا جائے، حضرت حسین شہید ہوئے ہیں اس لیے شربت تقسیم کیا جائے، حضرت حسین شہید ہوئے ہیں اس لیے خرافات کی جائے اور تلواروں سے اپنے بدن سے خون کو نکالا جائے۔ طرح طرح کی خرافات لوگ کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ واہ، ارے حضرت حسین کی شہادت یہ کوئی ناکامیابی نہیں ہے، یہ کوئی غمی کا موقع نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اور اللہ کے نام پر جان دینا اور اللہ کے نام پر شہید ہو جانا اور اللہ کے نام پر قربان ہو جانا اور اپنی گردن کو اللہ کے نام پر اپنے بدن سے جدا کر دینا، یہ کوئی ماتم کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کا مقام ہے۔ اللہ کے نام پر شہید ہونا یہ فخر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لَوَجِدْتُ میرا ارادہ ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کر دیا جاؤں، ثم اقتل پھر قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کر دیا جاؤں، ثم اقتل پھر قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار اللہ کے نام پر شہید ہونے کی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، تمنا ظاہر کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ، شہید ہونا اور اللہ کے نام پر جان دے دینا، یہ غم کا موقع کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، شہادت کو چاہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی دعاؤں کے اندر؟ اللہم ارزقنی، اے میرے مولا، اے میرے مولا، مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے نبی کی شہر کی موت عطا فرما۔ اگر شہید ہونا کوئی غم کی بات ہوتی، شہید ہونا کوئی ماتم کی بات ہوتی کہ ماتم کیا جائے اور غم منایا جائے، پھر شہادت کو نہ مانگا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت علی کہہ رہے خنجر کھا کر، تلوار کھا کر، ہتھیار کھا کر، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے صحابہ نے شہادت کو کامیابی سمجھا ہے اور خوشی کا مقام سمجھا ہے اور مسرت کا مقام سمجھا ہے، یہ خوشی کا مقام ہے اللہ کے نام پر شہید ہو جانا۔ تو دوستو، اس تاریخ کو اور اس مہینے کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ اور ماتم کا مہینہ اور ماتم کی تاریخ بالکلیہ ہرگز بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ قابل احترام مہینے اور یہ بہت شروع سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بعد میں ہے اور یہ فضائل اس تاریخ کے اور فضائل اس مہینے کے بہت پہلے ہیں، بہت پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینے کا روزہ ہے۔ تو یہ فضیلت تو بہت پہلے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی بھی روزے کا درجہ ہے، کسی بھی روزے کا مقام ہے، کوئی روزہ اگر افضل ہے تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے، وہ 10 تاریخ کا روزہ ہے، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، آپ کا معمول تھا کہ 4 باتیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، 4 عمل آپ نے کبھی نہیں چھوڑے، اربعن، کہ آپ نے 4 عمل کبھی نہیں چھوڑے، ان میں ایک الصیام عاشورہ، ایک ہے عاشورہ کا روزہ، کہ آپ نے ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، آپ نے اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑا۔ والشہر والعشر، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ، بقرعید کے 1 دن پہلے کا روزہ، اور اسی طریقے سے فرمایا وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے آپ نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے، ہر مہینے کے 3 روزوں کا ہمیشہ آپ نے اہتمام کیا ہے، اور وہ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ ہے، چاند کی 13 اور 14، 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، اور فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعتوں کا اہتمام، کہ فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں، 2 رکعت جو نماز ہیں، کہ آپ نے اس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا ہے، اس لیے یہ 2 سنتیں سب سے زیادہ تاکید والی ہے کہ ان سنتوں کے چھوڑنے پر آدمی کو گناہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آدمی یہ سنت اگر اس کی چھوٹ گئی تو یہ زوال سے پہلے سنتیں ادا کرے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے اسے 10,000 شہیدوں کا ثواب اور 10,000 حاجیوں کا ثواب ملے گا۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے پر 10,000 شہیدوں کا اور 10,000 حاجیوں کے برابر سے ثواب۔ اور یوں فرمایا اس دن کے اندر کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں جنت کے اندر اس کے مرتبہ بلند کرے گا۔ اور یوں فرمایا جو اس دن کے اندر اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں فراخی کریں گے، اچھا کھانا کھلائیں گے پلائیں گے، اللہ 1 سال کی روزی کے اندر بڑھوتری کر دیں گے۔
تو بتاؤ یہ خوشی کا دن ہوا یا ماتم کا اور غم کا دن ہوا؟ لوگوں نے اس کو غم کا دن بنا لیا اور ماتم کا دن بنا لیا. اور دیکھو نکل کر آپ ادھر دوسرے علاقوں میں، بدعت کے علاقوں میں چلے جاؤ، اس دن کو کس طریقے سے خرافات کے ساتھ منایا جا رہا ہے. حالانکہ یہ دن وہ دن ہے کہ دنیا کا نظام 10 تاریخ کو شروع ہوا ہے اور دنیا کا نظام ختم بھی 10 تاریخ کو جمعے کے دن ہوگا. اور یہ دونوں نشانیاں اس مرتبہ آ رہی ہے. آئندہ جمعے کو 10 محرم اور یہی دن قیامت کا دن ہوگا. 10 محرم کی تاریخ اور جمعے کا دن یہ قیامت کا دن ہے کہ یہ تاریخ آئے گی اور یہ جب وہ دن آئے گا تو پھر کہ ساری کائنات اور سارے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا. تو قیامت کا دن بھی 10 تاریخ اور جمعے کا دن 10 تاریخ کو اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، شروعات ہوئی ہے، اور ختم بھی اس کائنات کو اور اس دنیا کو 10 تاریخ کو جمعے کے دن. تو اس لیے بزرگوں، یہ ماتم کا دن نہیں ہے، یہ خرافات کے ساتھ منانے کا دن نہیں ہے، یہ عبادت کا دن ہے. اس کے اندر روزہ رکھو، ارے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو. کیوں ہونا ہے کہ قیامت کا دن ہے، کہ اس دن کو قیامت آنی ہے، اس تاریخ کو قیامت آنی ہے. تو اس لیے آدمی کے اندر اس دن کو کبھی پیدا ہو جانا چاہیے. ہے کیا ہوگا جب ایک دن آئے گا، یہی جمعہ کا دن ہوگا اور یہی 10 تاریخ ہوگی اور یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کیا آدمی کو سوچنا چاہیے اللہ کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، نہ کہ کھیل کود کیا جائے، نہ کہ خرافات کی جائے. اناپ شناپ خرافات کی جا رہی ہے. لوگ کھیلتے ہیں، لاٹھیاں کھیلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے ہیں اور کس طریقے سے اس دن کو مناتے ہیں. عجیب ماحول ہوتا ہے اور عجیب ماجرا ہوتا ہے. ارے اتنا قابل احترام دن، اتنا عزت والا دن، اتنا محترم دن اور اتنی فضیلت والا دن، اس دن کو کیسے خرافات کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم ایسی خرافات سے بچیں. بہت سارے لوگ شوق رکھتے ہیں اس بات کا، کیونکہ ہمارے شہر کے اندر یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے دوسری جگہ جائیں گے. ہاں، وہاں تعزیہ نکلے گا. وہاں کیا نکلے گا جی؟ 10 محرم کو تعزیہ نکلے گا. ہمیں چورو چلنا ہے، ہمیں جو سادل پور چلنا ہے، ہمیں جو فلاں جگہ جانا ہے. لوگ یہاں سے جاتے ہیں اس خرافات میں شامل ہونے کے لیے. اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. ارے خرافات منانے کے لیے دین نہیں ہے، یہ فضیلت والا دین ہے. ارے اس دین کو قیامت آنی ہے. قیامت کے منظر کو سوچ، اللہ پوری انسانیت کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوری زندگی کا حساب لے گا. اس منظر کو سوچ، تیرے ساتھ کیا ہوگا. اس دن کیا ہوگا کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کہ جب آدمی قیامت کے منظر کو سوچے گا کہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر قیامت کے منظر کو کس طریقے سے جو ہے بیان کیا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء قریب یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قیامت کے دن، قیامت کا دن یہ سب سے بڑا عذاب کا دن ہوگا. یہ زلزلہ ہے، قیامت
ایک زلزلہ بتایا، اور یہ اس طریقے سے دن ہوگا، اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، لوگ اس کی آواز کو سن کر، سور کی آواز کو سن کر گھبرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ یہ دودھ پلانے والی بچیاں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، اور یہ حاملہ اور یہ جو ہے اور یہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور تم ان لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، ایسا لگے گا کہ جیسے لوگ نشے میں پڑے ہوئیں گے، حالانکہ ان کو نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا دست۔ ایسا بھیانک منظر ہوگا قیامت۔ تو قیامت کے منظر کو سوچیں، کیا 10 تاریخ ہے، 10 محرم ہے، اور اس دن کو قیامت آتی ہے، میرا کیا ہوگا؟ مجھے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے، کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کو عبادت کے ساتھ گزارا جائے۔ تو 10 تاریخ، تو آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے وہ 10 محرم کو آ رہا ہے، تو آپ ایک روزہ جمعرات کو رکھیں اور دوسرا روزہ آپ جمعے کو رکھیں۔ تو اس لیے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو روزے کی فضیلت آپ کو ملے گی، اور جمعے کا دن بھی ہے، تو اس لیے اور زیادہ اہتمام کیا جائے، کیونکہ 2 چیزیں جمع ہو گئی، 10 تاریخ اور جمعے کا دن، اس لیے اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ درود شریف کا بھی اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو، اور سورہ کہف پڑھو، کیونکہ سورہ کہف جمعے کے دن ہمیشہ پڑھنی چاہیے، لیکن آئندہ جمعے کو اس کا تو اور زیادہ اہتمام کرنا ہے، کیونکہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئی، کانا دجال اور بھی بہت ساری نشانیاں، بہت سارے فتنے، تو ان فتنوں سے حفاظت ہوگی جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا ہر جمعے کو۔ تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر فتنے سے حفاظت فرمائیں گے، یہاں تک کہ دجال بھی نکل آئے، اللہ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ اس سے دوستو بزرگوں، ہم جو ہے اس کا اہتمام کریں، اور ادھر ادھر جو ہے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہ کر اپنے وقت کو عبادت کے اندر گزاریں، اللہ سے جب گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں کہ اللہ میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، اللہ سے ہدایت کو مانگیں، کہ سارے ساتھی اس کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، کہ آج ہماری مسجد پر خالی رہتی ہے، جمعے کے دن یہ مسجد بھرتی ہے، باقی دن کہاں جاتا ہے؟ تو اس لیے اس کا اہتمام ہو، ہر مسلمان پر اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تو ہم ارادہ یہ کریں اور یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، ہم جو ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ